محترمہ ڈاکٹر سی بی بخاری صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی نے بجٹ تقریر کے دوران پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اقدامات کو سراہا اور دل کی عطا گہرائیوں سے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آئیے سنتے ہیں محترمہ ڈاکٹر سی بی بخاری صاحبہ کی تقریر۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چوہدری عبدالماجد نے بھی ان کے اس پیغام کو سراہا۔ جی ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ جی۔ مسٹر چیئرمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 74 سال گزر گئے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارا پیارا ملک پاکستان معرض وجود میں آیا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد افسوس کہ کچھ ایسے سیاستدانوں کے ہاتھ چڑھ گیا جنہوں نے اس ملک کو، قومی خزانے کو لوٹنا شروع کیا۔ معصوم عوام لوٹنا شروع ہو گئے، قومی خزانہ خالی ہوتا گیا، یہاں سے منی لانڈرنگ کا آغاز ہوا، حکمرانوں کے اثاثے اندرون اور بیرون ملک بڑھتے چلے گئے، عوام غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے، بجلی کے اور گیس کے بڑے بڑے مہنگے منصوبے بنائے گئے، لیکن ملک اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بعد قبضہ مافیا نے سر اٹھایا، غریب عوام کے گھر ختم ہوتے گئے اور حکمرانوں کے اندرون ملک بیرون ملک ایون فیلڈ اپارٹمنٹس سر محل بننا شروع ہو گئے۔ منی لانڈرنگ کی وجہ سے سوئس بینک بھرتا چلا گیا اور چائنا کٹنگ کے وجہ سے عوام بے گھر ہوتے چلے گئے۔ لیکن 70 سال بعد یہ قوم خواب غفلت سے جاگی، اس قوم کو شعور آیا اور اس نے ایک ایسا لیڈر کا انتخاب کیا جو اپنا یا اپنے خاندانوں کا نہیں سوچتا، جو اپنے ملک کی عوام، اپنے قوم اور اگلی نسلوں کا سوچتا ہے، جو ملک کے پاکستان کا فخر ہے، جس کو آج پورے دنیا میں پاکستان کے نام سے پہچان ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ مسٹر چیئرمین، آج میں پوری قوم کو مبارک دینا چاہوں گی کہ اس لیڈر کی انتھک محنت، اس کی ویژن اور اس کی کامیاب پالیسیز کی وجہ سے آج ہماری معیشت مستحکم ہونے جا رہی ہے۔ ہماری ڈوبتی ہوئی معیشت، جس کو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں جب حکومت ملی تو خزانہ تقریباً خالی تھا اور ہمارا ملک بینکرپٹ ہونے جا رہا تھا، ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ہم یہ معیشت کو، ڈوبتی معیشت کو سہارا مل چکا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بڑے بڑے ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ جے پی مورگن، کے پی ایم جی نے کوٹ کیا ہے اور ہماری یہ اکنامک انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں۔ ہمارا گروتھ اس وقت ہماری 3.94% ہو چکی ہے، ہمارا جی ڈی پی 4% پہ آ چکا ہے اور الحمدللہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وقت سرپلس میں جا رہا ہے۔ وہ بھی اس پہ میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ ان کی انتھک محنت، انہوں نے اخراجات میں کمی کی، کوئی کیمپ آفس نہیں بنایا، جس کی وجہ سے ہمارا اکاؤنٹ سرپلس میں جا رہا ہے۔ ہماری ایکسپورٹس بڑھنے لگی ہیں، ہماری انڈسٹریز کو ریوائول مل چکا ہے، ہماری سیمنٹ انڈسٹری، آٹو موبائل، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اسپیشلی جو فیصل آباد کی ہے، وہ کئی سالوں سے بند تھی، وہ چل پڑی ہے، جس کی وجہ سے مزدوروں کو روزگار مل رہا ہے اور ہمیں باہر سے یو کے، یورپ سے، مختلف ممالک سے آرڈرز مل رہے ہیں۔ الحمدللہ اب ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد اوورسیز جو ہیں، انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں جو ریمیٹنسز بھیجی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے اوورسیز کو اسی لیے ووٹ کا حق دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کا دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ہر وقت ان کے شب و روز ہماری فکر میں لگے رہتے ہیں۔ کووڈ-19 کی پینڈیمک جس سے پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان نے الحمدللہ اس پہ جس طرح سے قابو پایا، اس پہ پھر میں اپنے پرائم منسٹر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سب نے اس بات کو سراہا کہ یہ جس پوری دنیا میں جہاں پہ معیشت تباہ ہو گئی، لوگوں کی اکانومی ڈوب گئی، وہاں پہ پاکستان نے جس طرح سے اس وبا پہ قابو پایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جناب چیئرمین، ہمارے اپوزیشن لیڈر آف اپوزیشن نے فرمایا، بجٹ کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ بجٹ تو جعلی ہے کیونکہ عوام کی جیب خالی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جیب کس نے خالی کی؟
ان کو یہ بھول گیا کہ جیبیں آپ نے جب اپنی جیبیں بھری، حکمرانوں نے جب اپنی جیبیں بھری تو عوام کی جیبیں تبھی خالی ہو گئی تھیں، لیکن قوم کو پھر سے مبارک ہو کہ اب ان کی جیبیں خالی نہیں رہیں گی، کیونکہ وہ لیڈر اس وقت ہمارا پرائم منسٹر عمران خان ہے جس کا مشن ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ انشاءاللہ تعالی اب یہ عوام پرور بجٹ اس وقت ہم نے جو حکومتی حکومت نے پیش کیا ہے، جس میں منیمم ویجز ہم نے 20,000 پہ لے آئے ہیں، ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، ان کی پینشنز 10% بڑھائی ہیں، اس کے علاوہ انٹرسٹ فری لونز کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ہر خاندان 5 لاکھ تک لون لے سکتا ہے اور ہر خاندان 20 لاکھ تک گھر بنانے کے لیے لون لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات، ہر خاندان میں سے ایک انسان کو ہم فری ٹیکنیکل ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری بجلی میں ہم نے ٹیرف نہیں بڑھائے، ہم نے اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کو اور اسپیشلی کسان کارڈ ہم نے اس کا آغاز کیا جس میں غریب کسان کو سبسیڈائز ریٹ پہ کھاد اور مشینری پرووائڈ کی جائے گی، ان کے ٹیوب ویلز کی مد میں بجلی کا سبسیڈائز دی جائے گی۔ تو اس کے بعد ڈیمز کی بات کروں گی میں، کیونکہ ہم نے سستی بجلی کے منصوبے بنائے۔ آج الحمدللہ بھاشا، داسو اور مومن ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ ڈیم کب بنیں گے، تو میں نے جب ان کو بتایا کہ تو 2025 سے 28 تک مکمل ہوں گے تو کہنے لگے کہ آپ کی حکومت تو تب شاید نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ یہی تو اس لیڈر کی بات ہے کہ وہ جنریشنز کا سوچتا ہے، وہ اپنی حکومت کا نہیں سوچتا، وہ عوام کا سوچتا ہے۔ He is the leader who thinks about the next generations, not about the next election۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ پاکستان زندہ باد۔ Thank you.